वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक छोटे से गांव में एक कब्रिस्तान था जिसे कहते थे कि इस कब्रिस्तान में रात होने के बाद कुछ अजीब सी हलचल होती है। गांव वालों का ये कहना था कि ये कब्रिस्तान रात में एक खौफनाक मंजर जाहिर करती है। उस कब्रिस्तान का देख रेख करने के लिए उस कब्रिस्तान के चौकीदार अली, जो कि काफ़ी बुज़ुर्ग थे, वो उसी कब्रिस्तान में रहते थे। कब्रिस्तान के ठीक साइड में एक कमरा था। उसी कमरे में वो रात गुजारा करते थे और वो वहाँ पहरादारी किया करते थे। ऐसे तो वहाँ रहने के बावजूद उन्होंने काफ़ी कुछ सुना और देखा है अपने आँखों से, लेकिन एक दिन जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही ख़राब हुआ। एक दिन जब अली बाबा अपने कमरे में सो रहे थे, उन्हें अचानक से कब्र के पास से कुछ खटखट करने की आवाज़ आई। वो कब्र जो अभी ताज़ा ही थी, अभी शाम को ही किसी की जनाजा वहाँ पर हुई थी। तब अली बाबा अपने कमरे से उठते हैं लैम्पटेन लेकर के, और वो कब्र के पास जाकर के देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उनकी नज़र हर तरफ थी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने इस कब्रिस्तान में काफ़ी ऐसी आहटें सुनी हैं। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़, कभी किसी औरत की चीखने की आवाज़। इस बार अली बाबा हर तरफ कब्र की तरफ देख रहे थे। फिर वो और थोड़े अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ से उन्हें आवाज़ और अच्छी तरीके से सुनाई दे रही थी। जब वो उस कब्र के थोड़ी ही दूर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि जो कब्र जो आज शाम को एकदम ताज़ा थी, उसी के ऊपर एक औरत बैठी हुई है। वो पीछे से एक काला चादर ओढ़े हुए थी और उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। जब अली बाबा ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई तो वो औरत कुछ नहीं बोली। वो कब्र को खोदते जा रही थी, लेकिन जब बाबा ने उसे ज़ोर से पुकारा, कौन है वहाँ, क्या कर रही हो तुम वहाँ पर, तब वो उस कब्र से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और वो अली बाबा की तरफ जैसे ही मुड़ी, उसका भयानक शक्ल, वो शक्ल देखकर अली बाबा काफ़ी डर गए। इतनी उम्र होने के बाद भी बाबा ने अपनी हिम्मत बनाई रखी और हिम्मत करके वो आगे बढ़े, क्योंकि उनकी नज़र जब कब्र पे पहुंची तो वो देख रहे थे कि वो औरत उस कब्र को काफ़ी खोद चुकी थी और उस कब्र में जो मुर्दा जो ताज़ा ही दफन हुआ था वो दिख रहा था। बाबा को अब समझ में आ गया था कि ये चुड़ैल है जो यहाँ से लाश लेने आई है। बाबा की इतनी उम्र के बावजूद उन्होंने हिम्मत करके उस चुड़ैल को उसके बालों से पकड़ा और घसीटते हुए कब्र के पास से हटाया और उससे कहा कि तू यहाँ क्या कर रही है और ये तू लाश निकाल करके क्या करना चाहती है। चुड़ैल, जिसका चेहरा काफ़ी भयानक था, उसके लंबे लंबे नाखून वो बाबा की तरफ लपकी और कहने लगी, तू मुझे मेरे कामों से रोकेगा, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी उसकी पूरी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी, उसने अपने लंबे लंबे हाथों से बाबा का गर्दन दबोच लिया। बाबा की आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, जिसके असर की वजह से वो चुड़ैल ज़मीन पर जा गिरी। बाबा की सांस में सांस आई और उन्होंने अपने आप को संभाला। अभी वो अपने आप को संभाल ही रहे थे कि वो चुड़ैल फिर से उठ खड़ी हुई और वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बाबा से कहने लगी, तू क्या समझता है कि तू अपने कुछ दुआओं से मुझे मार सकता है? मैं बहुत ताकतवर हूँ और आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले भी तूने मेरे काम में रुकावट डाला है, लेकिन आज मैं इसका बदला तुझसे ज़रूर लूँगी। वो चुड़ैल तेज़ी से बाबा की तरफ बढ़ती है और उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से बाबा की वहीं मौत हो जाती है और कब्रिस्तान में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। वहाँ जैसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं हो। सुबह हो जाती है। लोग जब कब्रिस्तान के अंदर आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस कब्रिस्तान के साइड पर एक छोटा सा मस्जिद भी था, जहाँ अगल बगल के लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। जब सुबह के वक्त लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो उन्होंने बाबा को कब्र के पास पड़ा हुआ देखा। जब वो उनके करीब गए तो उन्हें पता चला कि बाबा की मौत रात को ही हो चुकी थी, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता आज तक कि उनकी मौत कैसे हुई। सब यही समझते थे शायद उम्र काफ़ी हो गई थी और रात को उनका पैर फिसलने की वजह से या तबीयत ख़राब होने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब कब्रिस्तान का देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था और गांव वाले यही परेशानी में थे
کہ اب قبرستان کا دیکھ بھال کون کرے گا، کیونکہ پیچھے کی طرف سے کچھ جنگلی جانور بھی قبرستان میں گھس جایا کرتے تھے اور قبر کھود دیا کرتے تھے، جبکہ یہ کام کسی اور کا تھا، لیکن گاؤں والے اسے سمجھتے تھے کہ یہ کام جنگلی جانوروں کا ہی ہے۔ کچھ دن تو ایسے ہی چلا، قبرستان کا دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں نئے چوکیدار کی تلاش جاری کر دینی چاہیے، کیونکہ ہم قبرستان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ کچھ دن کے بعد وہاں ایک نوجوان آیا جس نے کہا کہ میں چوکیدار ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ قبرستان کے لیے کسی چوکیدار کی تلاش میں ہیں۔ سارے گاؤں والے راضی ہو گئے اسے رکھنے کے لیے، اور وہ اسی کمرے میں رہنے لگا جہاں پر علی بابا رہا کرتے تھے۔ اب نیا چوکیدار آ گیا تھا قبرستان میں۔ کچھ دن تو قبرستان میں سب کچھ سناٹا، سکون، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی رہا، لیکن ایک رات جب وہ نیا چوکیدار اپنے کمرے میں سو رہا تھا، تبھی اسے کچھ باہر سے کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ اسے لگا شاید باہر کوئی جانور ہے۔ وہ اٹھا اور لالٹین لے کر کے اپنے کمرے کے باہر گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھی، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تبھی اس کی نظر قبرستان کی تھوڑی دوری پر پڑی۔ تب اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی کھڑا ہے۔ وہ وہاں ہی سے آواز لگانا شروع کر دیا، کون ہے وہاں، کون ہے؟ لیکن وہاں سے کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ اس نے آگے جا کر کے دیکھی تو وہاں دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور یہ بوڑھا آدمی کوئی اور نہیں، علی بابا کی ہی روح تھی جو کہ وہاں پر آئی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کے کہنے لگے، تم یہاں کے نئے چوکیدار ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی تو موت ہو گئی ہے نا؟ ہاں، میری موت ہو گئی ہے۔ میں یہاں پر آیا ہوں صرف تمہیں کچھ بتانے کے لیے اور تمہیں خبردار کرنے کے لیے۔ مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میری موت کوئی عام موت نہیں تھی، میری موت ایک چڑیل نے کی ہے۔ چڑیل؟ ہاں، جو اس قبرستان میں اکثر آیا جایا کرتی تھی، لیکن میں نے اسے کافی بار روکا۔ شاید اب میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا اور میری ہمت بھی اب کم پڑ گئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس بار میرا اس کے اوپر زور نہیں چلا اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے میری موت ہو گئی۔ یہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن میں تمہیں یہاں اطلاع کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم خبردار رہنا۔ وہ چڑیل واپس آئے گی ضرور، کیونکہ وہ اپنا شکار ڈھونڈنے ضرور آتی ہے۔ جب بھی قبرستان میں کوئی نئی میت آتی ہے تو اسی دن وہ چڑیل یہاں ضرور آتی ہے۔ میں بس یہی سمجھانے تمہیں آیا تھا۔ یہ کہہ کر علی بابا وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ چوکیدار چاروں طرف دیکھتا ہے۔ تھوڑے دیر کے لیے وہ یہی سوچتا ہے کہ کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جب وہ اپنے آپ کو قبر کے بیچوں بیچ کھڑا پاتا ہے تو وہ یہی سوچتا کہ نہیں، یہ سپنا نہیں، حقیقت تھا۔ وہ اپنا لینٹین لے کر کمرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرتا۔ 2 دن کے بعد اس قبرستان میں کسی کی میت آتی ہے۔ مٹی ہونے کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور رات ہو جاتا ہے۔ تبھی نیا چوکیدار اپنے کمرے میں لیٹا ہوا رہتا ہے۔ آدھی رات جب گزر جاتی ہے تب اس کے کانوں میں کچھ کھٹ کھٹ کرنے کی آواز آتی ہے، مانو جیسے کوئی چیز کھروچ رہا ہے یا زمین کھود رہا ہے۔ چوکیدار اپنا لاٹھی اور لینٹین لے کر کے قبر کی طرف بڑھتا ہے۔ اسے کہیں نہ کہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ علی بابا کا روح جو اس کے پاس آیا تھا انہیں یہ کچھ بتانے کے لیے، یہ وہی چیز ہے۔ وہ آہستہ سے قبر کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ جیسے ہی قبر کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت جس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے بڑے بڑے ناخن سے قبر کو کھود رہی ہے۔ علی بابا نے پہلے ہی اسے سب کچھ بتا دیا تھا، تو اس بار وہ تیار تھا اس کے مقابلہ کے لیے۔ اس نے سیدھا جا کے اس چڑیل کو اس کے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہارے قصے سنے ہیں کہ تم کس طریقے سے ان مردوں کو قبر سے نکالتی ہو کھانے کے لیے، لیکن اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چڑیل زور زور سے ہنستی ہے اور کہتی ہے، تو مجھے نہیں مار سکتا، بلکہ تیری موت آ گئی ہے، تو بھی اس چوکیدار کی طرح ہی مرے گا۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، آج میں تیرا ہی خون پی جاؤں گی۔ وہ چوکیدار اس چڑیل کی بال سے اسے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے علی بابا کی طرح کمزور اور بوڑھے عمر کا سمجھ رکھا ہے کیا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ زور زور سے آیت الکرسی، درود شریف اور چاروں کول کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اس بار چڑیل کا بس نہیں چلا اور اسے چوکیدار نے خوب زور اپنے ہاتھوں سے اس کے بال کو پکڑ کر کے رکھا تھا اور اس کے کانوں میں زور زور سے تلاوتیں کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ پورے قبرستان میں شور ہو رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے پورے جسم میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ ہوا میں غائب ہو جاتی ہے۔ اب قبرستان میں بالکل بھی سناٹا تھا، کوئی شور نہیں تھا۔ تبھی وہ چوکیدار اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسے اب اطمینان تھا کہ اس قبرستان میں جو بھی چڑیل تھی اب وہ جا چکی ہے اور واپس کبھی نہیں لوٹے گی۔ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا۔ پھر صبح ہوتے ہی اس نے گاؤں والوں کو ساری باتیں بتائی۔ اس نے بتایا کہ علی بابا کی موت کوئی ایسی ہی نہیں بلکہ انہیں چڑیل نے مارا تھا اور وہ کافی دن سے اس چڑیل کے پیچھے تھے، لیکن بیچارے ان کی عمر اتنی تھی کہ ان کے جسم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اب قبرستان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور وہاں اب کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں۔